بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دل ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے اور ہر مسافر اپنی منزل کا منتظر۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ ایک چھوٹا سا خط بھی بنا دیتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں خط جنت کی چوتھی قسط۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں زارا کی زندگی میں ایک خاموش تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ تبدیلی اتنی آہستہ تھی کہ زارا خود بھی اسے پوری طرح محسوس نہیں کر پا رہی تھی، مگر جو لوگ اسے قریب سے جانتے تھے، عائشہ اور خود اس کے والد، وہ اس فرق کو صاف دیکھ سکتے تھے۔ وہ رات گئے تک گھر سے باہر نہیں رہتی تھی۔ اب اس کی زبان میں وہ پرانی تلخی کم ہوتی جا رہی تھی، اور سب سے بڑی بات، اب وہ زرون کو دیکھ کر مذاق اڑانے کی بجائے اکثر خاموشی سے اسے دور سے دیکھتی رہتی، جیسے اس شخص کے اندر کوئی ایسا راز تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو جو اسے اب تک نہ ملا۔ ایک دوپہر جب دونوں لان میں اتفاقاً اکیلے تھے، زرون کسی کتاب میں گم اور زارا تھوڑے فاصلے پر جھولے پر بیٹھی، زارا نے آخرکار وہ سوال پوچھ ہی لیا جو کئی دنوں سے اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ زارون، تم کہاں سے ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارا خاندان، تمہارے ماں باپ تمہیں کبھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتائے؟ زارون کی نظریں ایک لمحے کے لیے کتاب کے صفحے پر رک گئیں، جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کتاب بند کی۔ ماضی ایک ایسا کمرہ ہے مس زارا، جس کے دروازے ہر کسی کے لیے نہیں کھلتے، اس نے کہا۔ اس کی آواز میں نہ ناراضگی تھی نہ چڑچڑاپن، بس ایک دیوار تھی، نرم مگر مضبوط۔ کیوں؟ زارا نے اصرار کیا۔ کیا چھپا رہے ہو تم؟ ہر انسان کچھ نہ کچھ چھپاتا ہے، زارون نے جواب دیا۔ اس کی نظریں دور افق پر ٹک گئیں، کچھ اپنے زخموں کی وجہ سے اور کچھ دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے۔ زارا کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، اس جملے کے پیچھے چھپے درد کو محسوس کرتی ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے شاید کسی ایسے زخم کو چھیڑ دیا ہے جسے یہ شخص برسوں سے سنبھال کر رکھے ہوئے تھا۔ اسی شام عائشہ اپنی پرانی الماری صاف کر رہی تھی جب اس کی نظر ایک باکس پر پڑی جس میں اس کی نانی کے پرانے اخبار محفوظ تھے۔ وہ اخبار جو نانی نے برسوں پہلے اہم واقعات کی یادگار کے طور پر سنبھال کر رکھے تھے۔ محض تجسس میں عائشہ نے باکس کھولا اور ورق گردانی شروع کی۔ اچانک ایک پرانی زرد پڑ چکی سرخی نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ کاروباری دنیا میں زلزلہ، دو معروف خاندانوں کے درمیان تنازع نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ عائشہ نے دلچسپی سے مضمون پڑھنا شروع کیا۔ اس میں ملک خاندان کا ذکر تھا اور ساتھ ہی ایک اور نام بھی بار بار آ رہا تھا، ستارہ خاندان۔ عائشہ کے ہاتھ رک گئے۔ یہ نام اس نے کہیں سنا تھا۔ ذہن پر زور دیا تو یاد آیا، زارون ستارہ۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور زارا کو کال کرنے لگی، مگر پھر رک گئی۔ اخبار بیگ میں رکھا اور فیصلہ کیا کہ کل صبح خود جا کر زارا سے بات کرے گی۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خدشہ جنم لے چکا تھا، کہیں اس گھر میں داخل ہونے والا پر اسرار شخص کسی پرانی دفن شدہ کہانی کا حصہ تو نہیں۔ اسی رات ملک ہاؤس میں ایک خبر نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ عارف ملک کی برسوں پرانی ایک بڑی بزنس ڈیل، جس پر مہینوں کی محنت لگی تھی، اچانک ٹوٹ گئی۔ ایک بڑا نقصان، لاکھوں کروڑوں کا، اور اس کے ساتھ ہی عارف ملک کے چہرے پر ایک ایسی تھکن جو زارا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ رات گئے تک وہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے رہے، اور زارا جو اپنے والد سے بے پناہ محبت کرتی تھی، رات کی ان کی یہ حالت دیکھ کر خود بھی ٹوٹ سی گئی۔ وہ چھپکے سے اپنے کمرے سے نکل کر لان میں آ گئی، جہاں ٹھنڈی ہوا میں تنہا بیٹھ کر اس نے اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب زرون، جو اکثر رات کے پہرے پر ہوتا تھا، آہستگی سے قریب آ کر بیٹھ گیا۔
ایک محفوظ فاصلے پر، مگر اتنا قریب کہ زارا کو تنہائی محسوس نہ ہو۔ بابا اتنے پریشان ہیں، زارا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اور میں کچھ نہیں کر سکتی۔ مجھے لگتا ہے جیسے ہم سب کچھ کھو دیں گے۔ زارون کچھ دیر خاموش رہا، آسمان کی طرف دیکھتا رہا جہاں تارے صاف نظر آ رہے تھے۔ مس زارا، اس نے آہستہ سے کہا، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نقصان بھی کبھی کبھار ایک نعمت ہوتا ہے؟ زارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بھلی ہو۔ زارون نے دھیمی مگر بروقار آواز میں کہا، ہم انسان صرف اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مس زارا۔ ہمیں لگتا ہے جو نقصان آج ہوا وہ تباہی ہے، مگر اللہ کی نظر ہم سے آگے دیکھتی ہے۔ شاید یہ نقصان کسی بڑے فتنے سے بچاؤ ہو یا کسی ایسی رحمت کا دروازہ ہو جو ابھی نظر نہیں آ رہی۔ زارا کچھ دیر خاموش رہی، اس آیت کو دل میں اتارتی ہوئی۔ لیکن صبر کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک حقیقی الجھن تھی۔ کیونکہ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ سب سے بڑی طاقت ہے، زارون نے جواب دیا، اور طاقت ہمیشہ آسانی سے نہیں ملتی۔ صبر وہ درخت ہے جس کی جڑیں تلخ ہوتی ہیں مگر جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ جملہ زارا کے دل میں کچھ ایسے اترا جیسے برسوں کی پیاس سی زمین پر پہلی بارش گری ہو۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ دین کوئی بوجھ نہیں بلکہ ایک ایسا سہارا ہو سکتا ہے، وہ سہارا جس کی تلاش میں وہ نہ جانے کب سے بغیر جانے بھٹک رہی تھی۔ شکریہ زارون، اس نے آہستہ سے کہا، تم ہمیشہ صحیح وقت پر صحیح بات کہہ دیتے ہو۔ زارون نے مسکرانے کی کوشش کی، ایک ہلکی سی مشکل سے نظر آنے والی مسکراہٹ۔ میں بس وہی دہراتا ہوں جو مجھے کسی نے سکھایا، ایک وقت میں جب میں خود بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد زارا اپنے کمرے میں واپس آئی، دل کچھ ہلکا اور پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بستر پر بیٹھتے ہوئے تکیہ ٹھیک کرنا چاہا مگر اس کے ہاتھ کچھ سخت چیز سے ٹکرائے۔ اس نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور ایک لفافہ نکلا، پرانا، زرد پڑ چکا، کناروں سے مرا ترا، جیسے برسوں سے کہیں چھپا ہو۔ زارا کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ لفافہ اس کے کمرے میں کیسے آیا؟ اس نے احتیاط سے اسے کھولا۔ اندر ایک پرانی تحریر تھی، ہاتھ سے لکھی ہوئی، مگر لکھنے والے کا کوئی نام، کوئی دستخط موجود نہ تھا، صرف چند سطریں جو اس نے کانپتے ہاتھوں سے پڑھنی شروع کی۔ جو امانتیں دبا دی جاتی ہیں وہ ایک دن ضرور زبان پال لیتی ہیں۔ یہ گھر، یہ دولت، یہ نام، سب پر ایک ایسا قرض ہے جو ابھی چکایا جانا باقی ہے۔ زارا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے تیزی سے کمرے میں نظر دوڑائی، جیسے کوئی چھپا ہوا کچھ نہیں تھا، صرف خاموشی۔ اس نے دوبارہ لفافے کو دیکھا اور سوچا، یہ خط اس کے کمرے میں کیسے پہنچا، اور اس کا اشارہ کسی قرض کی طرف تھا۔ کئی دن گزر گئے مگر وہ پراسرار خط زارا کے ذہن سے نہیں نکلا۔ جو امانتیں دبا دی جاتی ہیں وہ ایک دن ضرور زبان پا لیتی ہیں، یہ سطر اس کے ذہن میں گونجتی رہی۔ خاص طور پر دادی کی بے ہوشی کی باتوں کے بعد اس نے کئی بار سوچا کہ زارون کو یہ خط دکھائے، مگر ہر بار ہمت جواب دے گئی۔ کہیں نہ کہیں اس خدشہ تھا کہ یہ خط ان دونوں کے درمیان کچھ ایسا بدل دے گا جسے واپس نہیں لایا جا سکے گا۔ آخرکار ایک پرسکون شام، جب دونوں لائبریری میں اکیلے تھے، زارا نے اپنے پاس سے وہ لفافہ نکالا اور خاموشی سے میز پر رکھ دیا۔ یہ مجھے میرے تکیے کے نیچے ملا تھا، اس نے آہستہ سے کہا، زارون کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھتی ہوئی۔ زارون نے لفافہ اٹھایا اور جیسے ہی اس کی نظر تحریر پر پڑی، اس کا چہرہ آہستہ آہستہ پیلا پڑنے لگا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اتنے کہ کاغذ میں ہلکی سی سرسراہٹ پیدا ہو گئی۔ یہ خط تم تک کیسے پہنچا؟ اس نے سخت لرزتی آواز میں پوچھا۔
اس کی نظریں زارا پر جم گئی جیسے وہ کوئی جواب ڈھونڈ رہا ہو۔ میں نہیں جانتی، زارا نے حیرانی سے کہا۔ میں اس رات لون سے آئی تھی، تم نے مجھے صبر کی بات سمجھائی تھی، اور جب میں کمرے میں گئی تو یہ تکیے کے نیچے پڑا ملا۔ زرون، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا تمہیں پتہ ہے یہ کس نے لکھا؟ زرون نے کچھ دیر کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی نظریں لفافے پر جمی رہیں جیسے وہ کسی بت کو دیکھ رہا ہو۔ یہ لکھائی؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے یہ لکھائی پہلے دیکھی ہے، برسوں پہلے۔ کس کی لکھائی ہے یہ؟ زارا نے بے تابی سے پوچھا۔ زرون نے آنکھیں بند کی جیسے کسی پرانے درد کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرے دادا کی، اس نے آخر کار کہا۔ جمال ستارہ کی لکھائی۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ زارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن تمہارے دادا تو برسوں پہلے فوت ہو چکے ہیں، تو یہ خط، یہ کیسے؟ زرون نے رک کر ایک گہری سانس لی۔ اور یہ سوال مجھے سب سے زیادہ ڈرا رہا ہے۔ وہ کوئی کون ہے اور یہ خط اب کیوں سامنے لایا؟ اس رات زرون اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا، لفافے کی نقل بنائی ہوئی تحریر کو بار بار دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی نام گونج رہا تھا، کوئی ایسا شخص جو اس گھر کے راز اور اس کے خاندان کی تاریخ دونوں سے واقف تھا، کوئی ایسا شخص جو یہ چاہتا تھا کہ سچ آہستہ آہستہ ٹکڑوں میں سامنے آئے۔ کوئی اس کھیل میں میرے ساتھ ہے، اس نے سرگوشی میں کہا، یا میرے خالق؟ مجھے جلد از جلد جاننا ہوگا کہ کون۔ اس لمحے اس کا فون بجا۔ اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے ایک بھاری، بری آواز آئی جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ زارون بیٹا، بالآخر تم اس گھر پہنچ ہی گئے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ملیں۔ خط جنت کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی قسط سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔